बात हम करने लगे हैं, वो बात सुनकर यकीनन हर सच्चे मुसलमान का दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। जो इतना इतना अरसा हम पर हुकूमत करते रहे, इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, वो आज कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर बैठे हैं और हमारा वेंटिलेटर का जो स्विच है वो उनके पास है। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिस बंदे ने गैरत का सबक दिया, जिस बंदे ने कहा कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ उससे मदद मांगते हैं और सिर्फ उसी से डर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अच्छा, आज हम जिस चीज़ पर बात करने लगे हैं वो है कि हमने देखना है कि हम मुसलमान कितने हैं। हम जिस दीन को मानते हैं, हम जो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का हम दावा करते हैं, तो हमने आज देखना है कि दूसरी दुनिया जो गैर मज़हब हैं वो हमें किस तरीके नाल देखते हैं और किस नज़र से देखते हैं, और उनकी नज़र में आज हम जो हैं क्या वाकई ही हम ऐसे ही हैं। और हम कितना दावा कर सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में कोई हमारे दीन की तरफ आएगा, हमारा वो दीन जिसकी तरफ आने के बाद लोगों को तपती रेतों पर लटा कर सीने पर पत्थर रखेंगे और फिर भी वो कलमा हक पढ़ते रहे। इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो इस दीन से पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये दीन सच्चा है, ये वही दीन है हमारा जिसको गैर मज़हब ने भी, दूसरों ने भी माना कि ये सच्चा दीन है। लेकिन आज हम जो इस दीन के पैरोकार हैं, हम जो इस दीन को मानने वाले हैं, आज हमारी वजह से दूसरे लोग जो मानते थे इस चीज़ को, इस बात को मानते थे कि ये सच्चा दीन है, आज वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और आज जो बात हम करने लगे हैं वो बात सुनकर यकीनन हर सच्चे मुसलमान का दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। हम ऐसे मुसलमान हैं, इस वक्त हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम बड़े खर्चे करके, लाखों खर्चे करके हम अपने बच्चों को यहूद बाहर जाने की, यूरोप में जाने के लिए हम कोशिशें करते हैं, और फिर अगर वीज़ा लग जाए तो शुक्राने के नफल पढ़ते हैं और वीज़ा लगने तक दुआएं करते हैं, और अगर ना लगे तो अफसोस करते हैं। लोग भी आकर हमारे साथ अफसोस करते हैं, और अगर लग जाए तो हम शुक्राने के नफल पढ़ते हैं, महफिलें कराते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यूरोप का हमारा वीज़ा लग गया है। और किस यूरोप का? जिस यूरोप में गैर मज़हब रहते हैं। अच्छा, तो क्यों ऐसा होता है? क्यों हम इतनी कोशिश करते हैं यूरोप में जाने के लिए? उसकी वजह क्या है? उधर जाकर कोई दरख्तों के साथ पैसे लगे हैं जो हमने उतार लेने हैं? नहीं, उधर भी मजदूरी करनी है, उधर भी मेहनत मजदूरी करनी है, लेकिन फिर भी हम उधर जाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, खर्चे करते हैं, दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मुसलमान नहीं हैं। उधर हमें पता होता है कि उधर हम जो मेहनत करेंगे उसका हमें सिला मिलेगा। उधर कानून है, रूल कानून है, उधर के कानून हैं कुछ, उस वजह से हमें उधर सहूलतें मिलती हैं। और इधर हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये हम मुसलमान इधर रहते हैं, और यही हम मुसलमान उधर जाने के लिए बड़े बेचैन होते हैं। तो वजह क्या है? सिर्फ रूल कानून है उधर। हमारे इधर क्या है? हमारे इधर यह है कि हमारे हुक्मरान जो इतना इतना अरसा हम पर हुकूमत करते रहे, इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, वो आज कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पर बैठे हैं और हमारा वेंटिलेटर का जो स्विच है वो उनके पास है। मतलब कि उन गैर मजहबों के पास है, हमारा वेंटिलेटर का जो स्विच है वो उनके पास है। हालांकि तमाम मेन स्विच तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमारा स्विच उनके पास है। तो क्यों उनके पास है? अगर है भी तो उनके पास क्यों है? क्या उन पर कोई आसमान से कोई डॉलर बरस रहे हैं? किस वजह से है? हमारे इधर कौन सी कमी है? किस चीज़ की कमी है हमारे पाकिस्तान में? क्यों हमारा वेंटिलेटर का स्विच उनके पास है? उसकी वजह क्या है? क्या यह कोई भूखा नंगा मुल्क है?
کیا اس ملک میں کوئی وسائل نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ہے؟ حکمران تو آپ تھے آج تک. اور پھر جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جس بندے نے غیرت کا سبق دیا، جس بندے نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اس سے مدد مانگتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اچھا، بہرحال جو بات ہے اس سے شروع کر دیتے ہیں. اچھا، تو ہم مسلمان کون ہیں؟ ہم وہ مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، منہ بند رکھتے ہیں اپنا، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں، اندر بیٹھ کر بھی کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم وہ ہیں جو محرم میں سبیلے لگاتے ہیں، جگہ جگہ پر سبیلے لگاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے. اچھا، تو اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ کیا کسی عیسائی نے کیا؟ کسی یہودی نے کیا؟ کسی ہندو نے کیا؟ نہیں، وہ بھی مسلمان ہی تھی. تو کیا جو غیر مذہب ہیں وہ ہماری حرکتیں دیکھ نہیں رہے؟ ان کو پتہ نہیں چل رہا؟ اور اس کے بعد پھر ہم کیسے یہ توقع کریں کہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں، وہ ہمارے دین کو مانیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ جنہیں ہم بڑا پیار کرتے ہیں، جن کے لیے ہماری جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان. تو جب وہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر وہ کرتے ہیں؟ ہماری یہ حرکتیں دیکھ کر؟ ہم جو مسلمان ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں وہ دیکھ کر؟ حرکتیں ہماری کیا ہیں وہی آپ کو بات بتانی ہے. اچھا، یہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ یورپ سے آتا ہے اور وہ ایک بات بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ غالباً یونان کا واقعہ ہے کہ ادھر ایک بندہ جو کہ جس کے پیپر نہیں بنے تھے، ان لیگل تھا، وہ بندہ کسی گورے کے پاس کام کر رہا تھا. اور جب اس سے کچھ غلطی ہوگی، ظاہری بات ہے کام میں کچھ اس سے غلطی ہوگی، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہوگا گورے کا، اس کو جو وہ کام کر رہا تھا اس سے کوئی غلطی ہوگی. تو گورے نے کیا کیا؟ گورے نے ایسا کیا کہ اس کی جو سیلری ہے، جو اس کی تنخواہ بنتی ہے، وہ روک لی، وہ اسے نہیں دے رہا تھا. اس نے اس کی بڑی محنت، ترلا وغیرہ جو کچھ بھی تھا اس نے کیا، لیکن وہ گورا اسے سیلری نہیں دے رہا تھا. اس نے بڑی سفارشیں وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا کیا، لیکن کسی طرح سے بھی اس کی رقم اسے نہیں مل رہی تھی. اب اس پر وہ کیس تو کر نہیں سکتا تھا، ویسے تو قانون ہے ادھر، وہ ہماری طرح نہیں کہ جس سے بھی کام کرایا بعد میں دو چار گالاں کڑیاں چل بھائی نسدا ہو. نہیں، ادھر قانون ہے. لیکن قانون کا فائدہ وہ اس طرح ہی اٹھا سکتا تھا کہ وہ جب قانون کے پاس جاتا تو اسے اپنے پیپر دکھانے پڑنے تھے، تو وہ اس کے پاس تھے نہیں، پیپر اس کے پاس تھے نہیں، وہ ان لیگل رہ رہا تھا. تو اس نے آخر کار وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا. اسے کسی بندے نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان کے پادری کے پاس جاؤ، اس سے جا کر بات کرو. وہ جو اتنا پھر رہا تھا، جگہ جگہ کے دھکے کھا رہا تھا، اس نے پادری کے پاس جانا بھی مناسب سمجھ لیا، چلو ادھر بھی آتا ہوں. وہ پادری کے پاس گیا، اس نے بات کی ساری، اور اس نے بولا کہ میرے پاس کاغذ نہیں ہے، میں ان لیگل ہوں، میں اس پر کیس نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے اس کے پاس کام کیا، اب وہ میری سیلری نہیں دے رہا. تو پادری نے کیا کیا؟ پادری نے اسے ایک رکا کر کے دیا اور اس نے کہا کہ یہ رکا جا کر اسے دے دینا، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے. اس نے کہا اتنی میں نے سفارشیں کی ہیں، اس کے منت ارلا کیا ہے، اس نے مانا نہیں، تو اب یہ ایک رکے کو کیا مانے گا؟ اس نے ذہن میں سوچ لیا کہ پادری نے بھی مجھے ٹالا ہی ہے، صرف اگر اس نے کام کرنا ہوتا تو یہ میرے ساتھ جاتا، اس سے کہ کوئی منت ارلا کرتا، لیکن اس نے بھی مجھے صرف ٹالا ہے، کام کوئی نہیں ہونا. بہرحال جہاں اتنے چکر لگائے ہیں ایک اور لگا لیتا ہوں. وہ چلا گیا اس کے پاس، اور اس نے جا کر جب اس کی بیل دی، دروازے پہ بیل دی، تو اندر سے جب وہ نکلا باہر
تو اس نے پہلے تو اسے ڈانٹا کہ تو پھر آ گیا, تینوں کتنی باری آخیا جا, کوئی پیسے شاسے نہیں ہے, تو پھر آ گیا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ رکا پڑھ لو. اس کے بعد میں نے تو چلا ہی جانا ہے, پہلے بھی میں چلا جاتا تھا, اب بھی چلا جانا ہے, یہ رکا ایک بار پڑھ لو. اچھا, اس گورے نے جب وہ رکا پڑھا تو اس نے اسے اندر بلایا, اسے چائے پانی جو کچھ بھی اس کی ہاتھ تواضع کی, اور جو اس کی رقم بنتی تھی اسے ڈبل اسے دی. وہ بندہ بڑا حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ یار پہلے تو تم مجھے میری پوری رقم بھی نہیں دے رہے تھے, آج اتنی ہاتھ تواضع بھی کی ہے, مجھے ڈبل رقم بھی دی ہے, اور اچھا اس نے معافی بھی مانگی اس سے, تو آج معافی بھی مانگ رہے ہو ساتھ. اس رکے میں لکھا کیا ہے جو پڑھ کے تم اتنا اس طرح بدل گئے ہو؟ اس نے کہا کہ چھوڑو جو کچھ بھی لکھا ہے, تمہارا کام ہو گیا, تم جاؤ. اس نے کہا نہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں لکھا ہر کیا ہے. اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ تم مسلمان کب کے بن گئے ہو. پادری نے اس بندے کو لکھا ہے, اس گورے کو, کہ تم مسلمان کب سے بن گئے ہو. اور یہ کام تو مسلمانوں کے ہیں کہ کسی کا حق نہ دینا, کسی کا حق مار جانا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ کام تو مسلمانوں کے ہیں. تم مسلمان کب سے بن گئے ہو؟ کیا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ نہیں روتا؟ رویا ہوگا دل کے خون کے آنسو آپ کا بھی, یہ سن کے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. یہ سن کے دل کے خون کے آنسو رویا ہے. اچھا, وہ یہ جو سوچ رہے ہیں کیا وہ غلط سوچ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. وہ کوئی غلط نہیں سوچ رہے, کوئی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بہتان نہیں لگا رہے. ایسا ہی ہے, اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم ہیں اس کے ذمہ دار. آج ہم ان کے ملک میں جانے کے لیے اتنے تاولے ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے بے چین ہوتے ہیں, اتنی دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں رول قانون ہیں, ان کے ملک میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا, ان کے ملکوں میں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے ادھر جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. ہمارے ادھر جو تگڑا ہے اسے پورا اختیار ہے کہ ہر طرح کا ظلم وہ کر سکتا ہے, ہر کسی سے جو جی چاہے وہ چھین سکتا ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم بھی اپنے ملک کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں, یہ ملک بھی اس طرح کا بن سکتا ہے کہ ہمیں ان کے ملکوں میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کون سی کمی ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک کے پاس سمندر ہے, ریگستان ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہے, میدان ہے, نمک ہے ہمارے ملک کے پاس, کوئلہ ہے ہمارے ملک کے پاس. اللہ تعالیٰ نے دینے والے نے دینے کی انتہا کر دی ہے, لیکن ہم نے بھی اسے لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر اتنے سال حکومت کرنے والے جو ہیں, اتنا سالوں سے حکومتیں جو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے غلام ہیں, ہم بھکاری ہیں, اور ہماری بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں, اور وینٹیلیٹر کا جو سوئچ ہے وہ ان کے پاس ہے. کاش کے ہمارے یہ حکمران سمجھیں اور اس ملک کے بارے میں کچھ سوچیں, کچھ سمجھیں, اور اس ملک کو بنائیں اس طرح کا کہ ہمیں ان کے ملک میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے, اور اپنا اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہو, اپنے آپ پر بھی, اپنے ملک پر بھی. آپ سب اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.